صفحہ نمبر 26 کھولو استاد جی نہیں صفحہ نمبر 26 کھولو آیت نمبر 110 تو 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بلائی کوئی نیکی، تجدوہ تم پالو گے اسے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو کام کرتے ہو، بصیر اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت جنت میں، الا سوائے من اس کے، کانا جو ہو، یہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلکا یہ، امانیہم ان کی خواہشیں ہیں، قل کہہ دو، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے، اسلم جھکا لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فلہو بس اس کے لیے، اجرہ اس کا بدلہ ہے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جو یہود سازشیں کرتے تھے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل کی اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہود کی ان سازشوں کا شکار ہونے کی بجائے، یا ان کی طرح اپنے نبی سے بار بار اور مختلف نوعیت کے سوالات کرنے کی بجائے، تم اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر توجہ دو۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی ذاتی زندگی بھی اور اپنی معاشرتی زندگی بھی بنانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو دو فرائض کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان فرائض کی ادائیگی تمہارا کام ہے، نہ کہ مختلف قسم کے سوالات کر کے اور اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے اپنے دین کو اپنی دنیا کو خراب کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ یہاں پر پہلی چیز اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر بار بار اقیموا الصلاۃ کے الفاظ آئے، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خاموش ہو گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو جو آدمی اس وقت نماز کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ اور دوسری چیز وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناتی ہیں، اور جس انسان کا دلی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اسے کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی، اسے کوئی چیز اس کی دنیا اور دین کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی نیکی کوئی بلائی، کوئی بھی نیکی اور بلائی جو دنیا کے اندر تم کرو گے اور اسے تم اللہ کے ہاں بھیج دو گے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ تجدوہ عند اللہ، اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ضرور دیکھتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کے نامہ اعمال کے متعلق کہ اس کے اندر نہ کوئی چھوٹا گناہ بچتا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ بچتا ہے، نہ کوئی چھوٹا عمل رہتا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل رہتا ہے، ہر چیز کو اس کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو۔ ایک انسان اگر رات کے اندھیرے کے اندر، تنہائی کے اندر اور چھپ کر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اپنے پاس درج کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر بھی انسان دیکھ لے گا۔ دنیا کے اندر بھی انسان اس کے اثرات دیکھتا ہے، اس کی برکات دیکھتا ہے، اور جو انسان اس طرح رات کی تنہائی کے اندر چھپ کر پوری دنیا سے نگاہ بچا کر، نظر بچا کے کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ اور عذاب بھی اور اس کے برے اثرات بھی انسان دنیا کی زندگی کے اندر بھی دیکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ اسی تصور کی طرف، اسی خیال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو یہودیوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی سمجھتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی سمجھتے تھے کہ جنت کے اندر صرف عیسائی جائیں گے، وہ بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے۔ جنت کے اندر کون جائے گا وہ اگلی آیت کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائے گا، اور عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کے اپنے آرزویں ہیں، یہ ان کی اپنی حسرتیں ہیں جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب ان کی خواہش ہے کہ جنت میں ہم جائیں، تو کہتے ہیں کہ جی بس جنت میں ہم ہی نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد تو انبیاء گزرے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو لے آؤ کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لا کر دکھاؤ۔ کس دلیل کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ جو یہودی ہوگا چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو جنت میں جائے گا، اور کوئی عیسائی ہوگا چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہاں سے لکھوا کر لائے ہو تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں تھیں ان کی تعلیمات کے اندر تو یہ چیز درج نہیں تھی۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلا اللہ تعالیٰ کہتے کیوں نہیں، من جس نے بھی اسلم وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکموں کے آگے جھک گیا، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والا بن گیا اور اللہ کے حکموں کے لیے فرمانبردار ہو گیا، وہ محسن، ان اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان نیکی کو کہتے ہیں، فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے۔ چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، چاہے وہ پہلے عیسائی ہو، چاہے وہ پہلے مشرک ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہو، جب اس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا اور اللہ کو اپنا رب مان کر اللہ کے حکموں کے سامنے جھک گیا، یعنی اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہے؟ وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو گیا، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ ظاہر ہے جو یہودی اللہ کو اپنا رب مان لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لے، یا کوئی عیسائی یا کوئی مشرک، تو مشرک عیسائی یا یہودی نہیں رہتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو مسلمان ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ لیکن ہر مسلمان کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے، وہی مسلمان اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکموں کے اوپر عمل کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ محسن ہے، وہ نیکی کرنے والا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر اچھی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اور ہم اگر ان کو دین سمجھ کر کریں تو وہ بدعت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نیکی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اگر ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اگر ہم اس کو نیکی شمار کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر اگر وہ کام کریں گے وہ بدعت شمار ہوگا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو اس لیے وہی نیکی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جو صحابہ کرام نے کی، جو ان کی سنت ہے، جو ان کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیکی ہم کریں گے تو وہ نیکی شمار نہیں ہوگی۔
تو کہا کہ جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، یعنی اللہ کے حکموں کا تابعدار ہو گیا اور نیکی کرنے والا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیکی کرنے والا ہے، وہ اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ میدان محشر کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان محشر میں ہر انسان اپنے گناہوں کی مقدار بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا تو کسی کا اس کی گردن تک ہوگا، یعنی جس قدر دنیا کے اندر وہ گناہ گار ہوگا، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اس قدر کیا میدان محشر کے اندر وہ پسینے کے اندر ہوگا اور خوف کی حالت کے اندر ہوگا، خوف کی کیفیت کے اندر ہوگا۔ یہاں تک کہ منظر یہ ہوگا کہ انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ آج میرا کیا بنے گا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ان کی زبان کے اوپر اپنی امت کا نام ہوگا، امت کے لیے دعائیں ہوں گی، تو ہر شخص وہاں خوف زدہ ہوگا، اپنے انجام سے ڈر رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس صورتحال کے اندر وہی لوگ بے خوف ہوں گے، اطمینان کے ساتھ ہوں گے کہ جو کیا کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حکموں کی تابعداری اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور عمل کرنے والے ہوں گے۔ ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ سن لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما، اور جو کچھ تقدمو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بلائی، کوئی نیکی، تجدوہ، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا سوائے اس کے، من کان، جو ہو یہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تلک، یہ امانیہم، ان کی خواہشیں ہیں، کل، کہہ دیجئے، ہاتھو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے جھکا لیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اس حال میں کہ وہ محسن، نیکی کرنے والا ہے، فلہ، پس اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہو، اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہی جنت میں جائے گا۔